السلام علیکم جی پہ دوستوں، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو دوستوں، میری آج کی ویڈیو انتہا کا طاقتور ترین عمل ہے، انتہا کا طاقتور ترین عمل ہے، اور یہ کالی دنیا کا، کالے علم کا، کالے جادو کا آخری عمل ہے۔ اتنا انتہا کا طاقتور ترین عمل ہے، اس کو جو انسان بھی کرے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ عامل ہو، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس عمل سے ایسا رزلٹ ملے گا، ایسا رزلٹ ملے گا، اس عمل کا ایسا تماشا دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کے بھی ہوش و حواس گم ہو جائیں گے، آپ کی بھی روح حیرت میں پڑ جائے گی۔ بہت تیز ترین عمل ہے، بہت ہی سخت ترین اور ظالم ترین عمل ہے۔ ایسا عمل یوٹیوب پر کسی نے آج تک اپلوڈ ہی نہیں کیا، کیونکہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ پیارے دوستو، میرا یہ بارہا کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جتنا بھی بڑے سے بڑا کام ہو، سالوں سے رکا ہوا ہو، مہینوں سے رکا ہوا ہو، ٹھیک ہے، محبت کا ہو، عداوت کا ہو، جدائی کا ہو، نفرت کا ہو، کسی بھی لڑکا یا لڑکی کے ساتھ سیکس کرنے کا، ہم بستری کرنے کا، جو بھی جہاں بھی آپ چاہیں اس عمل سے کام لے سکتے ہیں۔ ہر جائز و ناجائز کام فی الفور کرتا ہے یہ عمل۔ پیارے دوستو، عمل بہت ہی مجرب المجرب عمل ہے، بہت ہی طاقتور ترین عمل ہے، بہت ہی سخت ترین عمل ہے۔ جو بھائی بند بھی کریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس عمل سے فیضیاب ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس عمل کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بہت طاقتور ترین عمل ہے میرا بھائی، بہت ہی طاقتور ترین عمل ہے۔ اس عمل کا اثر جو ہے نا، اگر کسی انسان پر جادو کا سایہ ہے، جنات ہے، دیو ہے، پری ہے، کسی بھی چیز کا اس کے اوپر جو بندش وغیرہ ہے، اس کو توڑتا ہوا، اس کو پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا یہ عمل اثر کرے گا اس پر۔ انتہا کا طاقتور ترین عمل ہے۔ تو پھر دوستو، بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو بھائی بہن میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں، ان سے پیار بھری التماس ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پیار دوستو، میرے ہر عمل کی اجازت صرف اور صرف میرے سبسکرائبر لوگوں کو ہی ہے، جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا۔ جو بغیر اجازت کے عمل کریں گے وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار رہیں گے، میں بریء ذمہ ہوں۔ سبسکرائبر لوگ جو 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، 5 بار ویڈیو شیئر کریں گے، ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹ میں یہ السلام علیکم، اس کے بعد اس عمل سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ تو پیار دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے ساتھ سیکس کرے، ہم بستری کرے، یا آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے، آپ کے پیچھے تباہ و برباد، ذلیل و خوار ہو جائے، فنا ہو جائے آپ کی محبت میں، غرق ہو جائے آپ کی محبت میں، تو اس عمل کو ضرور ایک بار کیجئے گا۔ آپ کو عمل کا پتہ چل جائے گا کہ عمل کس کو کہتے ہیں اور عمل کیسے اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عمل وہی ہوتا ہے جو اپنا اثر دکھائے، جو سر چڑھ کے بولے، اور یہ عمل جہاں تک ہوائیں چلتی ہیں وہاں تک اثر کرے گا، اور قبر کی 7 تہ تک یہ اثر کرنے والا عمل ہے۔ تو پھر دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے، آپ کا دشمن جو ہے ذلیل و خوار ہو جائے، فنا ہو جائے، غرق ہو جائے، ہلاکت ہو جائے، اس کی کتے کی موت مر جائے وہ، تو بھی آپ اس عمل سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو بیمار کرنا ہے، یا کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو آپ فی الفور 2.5 گھنٹے کے اندر اندر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں نہیں ہیں میرا بھائی، یہ جب آپ عمل کریں گے تب اس عمل کی حقیقت آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ عمل کو آزمائیں، شرط ہے، عمل کو آزمانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طریقے سے میں بتاؤں، ویڈیو کو پورا دیکھ کر 3-4 بار ویڈیو کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر اس عمل کو کریں، اور اس عمل کو نہایت مجبوری میں اور نہایت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ کوئی بنایا ہوا عمل نہیں ہے، بناوٹی عمل نہیں ہے، یہ حقیقتاً زندہ عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خیر پیارے دوستو، عمل بہت طاقتور ہے، عمل بہت مجرب ہے، ٹھیک ہے، بہت سخت ترین اور ظالم ترین عمل ہے۔ اس عمل کا شیاطین موکلات آپ کے محبوب پر مسلط ہو جاتے ہیں،
اس کے ساتھ آپ کی شکل میں سیکس کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، اس کو آپ کی محبت میں ذلیل کرتے ہیں، تباہ و برباد آپ کے پیچھے کرتے ہیں، آپ کے دشمن کو جو ہے وہ غرق کر دیتے ہیں، دشمن کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر دوستو عمل کی میں تعریف نہیں کرتا ہوں، جو بھائی بہن بھی اس عمل کو آزمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خود اس عمل کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو پھر دوستو اس عمل کو آپ لوگوں نے محبت کے لیے، سیکس کے لیے، ہم بستری کے لیے، پیار کے لیے، اپنے محبوب کے لیے جو ہے عروج ماہ میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کسی بھی ہفتہ یا منگل کے دن یا اتوار کے دن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بدھ کے دن بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر دوستو عداوت، جدائی، نفرت کے لیے، دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، دشمن کو جو ہے بیمار کرنے کے لیے، دشمن کی ہلاکت کے لیے، طلاق کے لیے، جدائی کے لیے، نفرت کی آگ لگانے کے لیے اس کو آپ نے زوال ماہ میں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، زحل یا مریخ کی ساتھ میں یا زوال کے وقت۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور محبت کے لیے اس عمل کا بخور جو ہے گگل اور لبان ہے، عداوت کے لیے جو ہے ہنگ ہے، کالی مرچ ہے، لہسن اور پیاز کے چھلک ہیں، اور انسان کے سر کے بال ہیں، یہ عداوت کے لیے بخور روشن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، گگل اور لبان اور زعفران، اس چیز کا بخور آپ نے جو ہے دینا ہے محبت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور اس عمل کی جو ہے آپ نے اپنے حسبہ توفیق جو ہے صدقہ وغیرہ کرنا ہے، ہو سکے تو 1.25 کلو گوشت کا، نہیں تو بکرے کی کالی سری لے کے وہ آپ نے قبرستان وغیرہ میں 3 بار یہ کہہ دینا ہے میں نے جو عمل کرنا ہے اس کے موکلات، حمزات، جنات، شیاطین، یہ آپ کا تحفہ ہے، اس کو قبول کرو اور میرا فی الفور کام کرو۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو پھر دوستو یہ جو نقش آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ آپ نے آتشی چال سے لکھنا ہے، اور اس کو لکھنے کے لیے جو ہے آپ نے الو کا خون استعمال میں لانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، الو کے خون سے اس کو آپ نے لکھنا ہے، الو کے خون سے آتشی چال سے اس نقش کو فل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ میں چال بھی آگے آپ کو دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو آتشی چال سے اس نقش کو الو کے خون سے تحریر کرنا ہے، اور نیچے یہ جو منتر لکھا ہوا ہے یہ منتر بالکل بھی آپ لوگوں نے نہیں لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نقش لکھنے کے بعد ٹھیک ہے جہاں پر فلاں آیا ہوا ہے منتر میں فلاں، ٹھیک ہے، اور نقش میں بھی آپ دیکھیں گے کہ فلاں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں کھانے میں لکھا ہوا ہے فلاں بن فلاں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے اگر مثال کے طور پہ یہ عمل کوئی مرد کر رہا ہے تو پہلے عورت کا نام لکھے گا، بن لگا کر اس کی ماں کا نام لکھ دے گا۔ ٹھیک ہے، اور اپنا مقصد بھی آپ نے لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کھانے کو آپ نے تھوڑا سا بڑا کر کے بنا لینا ہے، اس کھانے کو جو ہے تھوڑا سا بڑا بنانا ہے، اور اس میں آپ نے اپنا مقصد بھی تحریر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا مقصد لکھنا ہے، زیادہ بڑا مقصد نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ مقصد جو ہے آپ نے اپنا علیحدہ کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا اور اپنے مقصد کا پورا تصور رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ فلاں عورت میرے ساتھ سیکس کرے یا ہم بستری کرے، یا فلاں مرد میرے پیچھے پاگل ہو جائے، میری محبت میں تباہ و برباد ہو جائے، یا فلاں شخص کی موت ہو جائے، بیمار ہو جائے، ان دونوں میں طلاق، عداوت، جدائی ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اسی خانہ میں لکھنا ہے۔ اگر عداوت کرنی ہے تو پھر دونوں کا نام لکھیں، پہلے ایک کا نام لکھ دیں اور درمیان میں طلاق یا جدائی یا نفرت جو بھی مقصد ہے وہ لکھ کے نیچے دوسرے کا نام لکھ دیں، اور یہ پوری عبارت لکھ دیں۔ کو کر کھڑا، ٹھیک ہے، کو حاضر کر کھڑا، ٹھیک ہے، سوری میں سے غلطی ہو گئی تھی، مسٹیک ہو گئی، تو وہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ وہاں فلاں بن فلاں کو حاضر کر کھڑا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اپنا مقصد لکھ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو منتر آپ کو نیچے سکرین پر لکھا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنا حصار وغیرہ کر کے منہ مشرق کی طرف کر کے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے جی، اس نقش کی جو آپ نے جب اس کو خون کے ساتھ تحریر کر لینا ہے، الو کے خون سے تحریر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا فلیطہ آپ نے بنانا ہے، اور کفن کے کپڑے پر اس نقش کو لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد اس کو جو آپ نے کاٹن وغیرہ میں لپیٹ لینا ہے، لپیٹنے کے بعد کسی بھی میٹھے تیل میں، محبت کے لیے میٹھا تیل یوز ہوگا، اور عداوت جدائی کے لیے اس میں کڑوا تیل یوز ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی آپ نے بتی بنا کر اس میں لگا دینی ہے اور اس کو جلا دینا، اور پاس بیٹھ کر یہ جو منتر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اپنا حصار وغیرہ کر کے منہ مشرق کی طرف کر کے جو ہے چراغ آپ نے حصار میں رکھنا اور چراغ کو جلا دینا، روشن کر دینا، اور پاس بیٹھ کر آپ نے اس منتر کو جو ہے نا
1008 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمل کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، جیسے مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس طرح غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ عمل کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور منتر کو آپ نے 1008 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر 100 کے بعد اپنا مقصد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں بنت فلاں میرے ساتھ سیکس کرے، ہم بستری کرے، میرے پیچھے پاگل ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یا پھر ایسے کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں میں عداوت ہو جائے، جدائی ہو جائے، نفرت ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو منتر میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اچھے طریقے سے سن لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا، پھر عمل پر بیٹھیے گا۔ اس کے بعد میں دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جدائی عداوت نفرت کے لیے کس طرح اس کو استعمال میں لانا ہے۔ تو اچھا جی، عداوت جدائی نفرت کے لیے بھی اس کو آپ نے الو کا خون سے لکھنا ہے، مقصد چینج ہوگا، ٹھیک ہے، مقصد چینج ہوگا۔ تو جن دونوں میں عداوت کروانی ان دونوں کا نام لکھ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس منتر کو اسی طریقہ سے 1008 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو ہلاک کرنا ہے تو بھی فلاں بن فلاں آگے لکھنا ہے اور اپنا مقصد لکھنا ہے، اور اسی طریقہ سے منتر کو 1008 مرتبہ پڑھنا ہے، بخور آپ کو میں نے بتا دیا ہوا ہے۔ اسی طریقہ سے جدائی عداوت نفرت کے لیے، جدائی نفرت کے لیے، ٹھیک ہے، جدائی کے لیے، نفرت کے لیے، اور جو ہے طلاق کے لیے، دونوں کا نام لکھا جائے گا۔ اگر دشمن کو بیمار کرنا ہے یا تباہ و برباد کرنا ہے یا اس کی ہلاکت کرنی ہے تو پھر دشمن کا نام لکھا جائے گا۔ اگر کسی کو سیکس کے لیے، ہم بستری کے لیے راضی کرنا ہے، اپنی محبت میں پاگل کرنا ہے تو پھر محبوب کا نام اور اس کی ماں کا نام، ٹھیک ہے، لکھا جائے گا۔ اور منتر یہ ہے، منتر میں کوئی آگے پیچھے درود شریف نہیں پڑھنا، کوئی بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ منتر پڑھنا ہے۔ تو میں نے سارا طریقہ کار بتا دیا، حساب وغیرہ کر کے اکیلے کمرے میں اکیلی جگہ پر اس عمل کو کیا جائے گا۔ تو منتر ایک بار غور سے سن لیجئے گا۔ ہنومان دی چوکی، نارسنگھ بیر دا کڑا، جتھے للکاراں اوتھے فلاں بن فلاں کو حاضر کر کھڑا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے منتر 1008 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ تو منتر یہی ہے، ہنومان دی چوکی، نارسنگھ بیر دا کڑا، جتھے للکاراں اوتھے فلاں بن فلاں کو حاضر کر کھڑا۔ اسی طریقے سے آپ نے جو ہے 1008 مرتبہ اس منتر کو پڑھنا ہے، اور گنتی میں جو ہے کمی خطائی نہیں ہونی چاہیے، تلفظ کی بھی کوئی غلطی خطائی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آتشی چال سے اس نقش کو الو کے خون سے تحریر کرنا ہے، اور نقش کے نیچے بھی آپ نے جو اپنا مقصد تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خانے کے علاوہ نقش کے نیچے بھی آپ نے اپنا مقصد تحریر کرنا ہے۔ جیسا کہ میں کسی عورت کے لیے یہ عمل کروں گا تو پہلے عورت کا نام، بنت لگا کے اس کی ماں کا نام، اور آگے اپنا مقصد لکھوں گا کہ سیکس کرے، ہم بستری کرے، محبت کرے، پھر میں اپنا نام لکھوں گا، بن لگا کے اپنی ماں کا نام لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عمل یہ مرد کرے تو پہلے عورت کا نام لکھے گا، بنت لگا کے اس کی ماں کا نام لکھے گا، درمیان میں اپنا مقصد لکھے گا، مقصد کے آگے اپنا نام لکھے گا، بن لگا کے اپنی ماں کا نام لکھے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت یہ عمل کرے کسی مرد کے لیے تو پہلے مرد کا نام لکھے گی، بن لگا کے اس کی ماں کا نام لکھے گی، آگے اپنا مقصد تحریر کرے گی، اور اس کے بعد جب اپنا نام لکھے گی بنت لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ دے گی۔ نیچے بھی آپ نے اپنا مقصد تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے، نقش کے نیچے اپنا آپ مقصد تحریر کرنا ہے، کیونکہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو بار بار پوچھتے ہیں مقصد کہاں لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کب لکھنا ہے۔ تو میرا بھائی مقصد بھی آپ نے نقش کے نیچے لکھ دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو پیارے دوستوں، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا۔ ملتا ہے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔